خوش فہمی کی انتہا۔ جن چیزوں کے بارے میں ہم کچھ کر نہیں سکتے، ان کا رونا کیا؟ جسے قیدی نمبر 804 کہتے ہیں، اسے اڈیالہ جیل سے نکالنے کی کوئی تدبیر ہمارے ذہن میں نہیں آ رہی۔ جسے مقتدرہ کہا جاتا ہے، اس کا ہم کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ مہنگائی ہمارے کنٹرول میں نہیں، کسی کے کنٹرول میں نہیں۔ معیشت کی بہتری کا ادراک کسی ذہن میں نہیں۔ بس ملک چل رہا ہے آٹو پائلٹ پر یا کسی اور ذریعے سے، ہم نہیں جانتے۔ لیکن جن کے ہاتھوں میں اقتدار کی باغیں دی گئی ہیں، ان کے حوالے سے کون سی خوش فہمیاں پال جا رہی ہیں؟ یہ کس مرض کا علاج ہے؟ کیا واقعی سمجھا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ملک کے موجودہ طوفانی اور بحرانی حالات سنبھال سکتے ہیں؟ چلو یہ مان لیا کہ بانی پی ٹی آئی کے ارادوں سے ڈر سا لگتا ہے، یعنی انجانا خوف ہے کہ عوام کی حمایت کے بل بوتے پر اقتدار میں آئے تو پتہ نہیں کس رستے پہ چل پڑیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں بھی ایسا ہی خوف ذہنوں پہ طاری تھا۔ اسی لیے اس زمانے میں انصاف کے ایسے ایسے منظر کھڑے کیے گئے کہ آج بھی ان کی داستانیں پڑھیں تو سر چکرا جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص کے بارے میں اتنے وسوسے ہیں تو زرخیز ذہنوں میں اتنا نقشہ تو ہونا چاہیے کہ اس شخص کا متبادل کیا ہے۔ اب کوئی کہے گا کہ متبادل شہباز شریف ہے تو لازمی طور پہ ہنسی آ جائے گی۔ حالات کسی بڑی شخصیت کا تقاضا کر رہے ہیں اور معذرت سے کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ وزیر اعظم اس پیمانے پر کسی اعتبار سے بھی نہیں اترتے۔ اپنے دائروں میں ان جیسے لوگ تیز اور چلاک ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان جن بحرانوں کی زد میں آیا ہوا ہے، ان سے نمٹنا ان کے داروں کے بس کی بات نہیں۔ پنجاب میں جو ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ میڈم سی ایم سوائے فوٹو کھنچوانے کے اور کہیں مصروف نظر نہیں آتی۔ ان کی پبلسٹی روز مرہ کی بنیاد پہ ہو رہی ہے، لیکن اس پبلسٹی کو عوامی سطح پہ کوئی اہمیت مل رہی ہے؟ پنجاب کے طول و عرض میں میڈم سی ایم کو کوئی سنجیدگی سے لیتا ہے؟ مانا ان میں بڑا سٹائل ہے، اس لحاظ سے ان کو داد دینے کو جی چاہتا ہے، لیکن بات حکمرانی کی ہو رہی ہے۔ اب تک تو ان کا انحصار کیمروں کی ہنرمندیوں پر ہی ہے، باقی کام بھی ایسے ہی چل رہا ہے۔ بیان بازیوں تک ہی سب کچھ محدود لگتا ہے۔ ضیاء الحق کا دور ہم نے دیکھا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ کچھ حد تک بھگتا بھی تھا۔ اب سمجھ آ رہی ہے کہ اس دور میں اور موجودہ دور میں فرق کیا ہے۔ تب یہ بلا جسے سوشل میڈیا کہتے ہیں موجود نہ تھی۔ بہت کچھ ہوتا تھا، لیکن عوام کی نظروں سے اوجھل رہتا تھا۔ آج کوئی چھینک بھی مارے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ حکمرانی کے دائروں میں کوئی بیوقوفی سرزد ہو تو اس کی آگاہی بھی پوری قوم کو ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکمرانوں کو مہنگائی یا معاشی بدحالی کی اتنی فکر نہیں جتنی سوشل میڈیا کی کارستانیوں کے بارے میں ہے۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ حکمران سمجھتے ہیں کہ بس سوشل میڈیا کو ذرا کس کے رکھا جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹویٹر یا ایکس پر کیوں بندش ہے؟ محض اسی لیے کہ یہ پلیٹ فارم ہمارے کنٹرول میں نہیں، اور اس پہ جو بات یا خبر آتی ہے پورے ملک میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ لیکن ٹویٹر کی بندش سے حاصل کیا ہو رہا ہے؟ یا لوگوں نے وی پی این کا استعمال کر کے ٹویٹر تک رسائی برقرار رکھی ہوئی ہے؟ جن کے ذمہ یہ کام ہے کہ میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہیے، سارا دن سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے، کیونکہ جیسے ہوا کسی کے قابو میں نہیں آ سکتی، سوشل میڈیا کو بھی کسی چیز میں قید کرنا اتنا ہی مشکل ہے۔ سرکاری خرچے پہ سوشل میڈیا کی ٹیمیں محترمہ مریم نواز نے بھی بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن کہاں یہ سرکاری وسائل سے چلنے والی ٹیمیں اور کہاں پی ٹی آئی کے نوجوان جیالے، کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا۔ سوشل میڈیا کی اگر کوئی سلطنت ہے تو اس کے بادشاہ پی ٹی آئی والے ہیں۔ وہ اس طریقے سے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے منیجروں کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایسی چیزیں آتی ہیں، ایسے ٹک ٹاک بنتے ہیں، سچ پوچھئے تو کئی بار دیکھتے دیکھتے ہنسی اتنی آتی ہے کہ وکھیوں میں درد پڑ جاتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو تو پابند سلاسل کر دیا گیا ہے، لیکن سوشل میڈیا کے شرپسندوں کو کون سے سلاخوں کے پیچھے بند کیا جا سکتا ہے؟ اب ان لوگوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہے۔ بہاول نگر جیسا واقعہ ہوتا ہے تو ایسی ٹک ٹاک بنتی ہیں کہ بس یہی کہا جا سکتا ہے۔ ایمان الحفیظ انگریزی کا اخبار فرنٹیئر پوسٹ ضیاء الحق کے زمانے میں پشاور اور لاہور سے چھپتا تھا۔ ایک روز 4 لائنوں کی خبر فرنٹیئر پوسٹ کے صفحہ اول پہ چھپی کہ بیگم ضیاء الحق فلاں ملک روانہ ہو رہی تھی، تو جہاز میں ان کے ہمراہ 40 یا 45 سوٹ کیسوں کو بھی لادا گیا۔ یہ 4 سطری خبر کا چھپنا تھا کہ کہرام مچ گیا۔
اخبار کو ایسی خبر چھاپنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ بات معافی تلافی تک پہنچ گئی، لیکن اس زمانے میں تھوڑی سی بھی ایسی خبر سامنے آتی تو حکام اسے برداشت نہ کر سکتے۔ آج ہر مزاحیہ ٹک ٹاک برداشت کرنے کے سوا کچھ چارہ نہیں۔ جب لوگوں کی بات ہوتی تو تھانے داروں کو ان کے پیچھے لگا دیا جاتا، جو کہ یہاں آزمودہ طریقہ کار ہے، لیکن جہاں بات لاکھوں کی ہو رہی ہے، زور زبردستی نہیں چلتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے حکام کو سوشل میڈیا کی وجہ سے مسلسل بخار چڑھا رہتا ہے۔ فرنٹیئر پوسٹ سے یاد آیا کہ اس کے مالک خاصے مال منتر کے مالک تھے، یعنی اخبار شروع کیا تو اچھی تنخواہیں دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ فرنٹیئر پوسٹ لاہور سے شروع ہوا تو کئی خوشنما چہرے جن کا تعلق صحافت سے ہے، ایسا نہیں تھا کہ فرنٹیئر پوسٹ میں نہ آیا گیا یا جس نے آنے کی کوشش نہ کی ہو۔ آزادی اظہار اپنی جگہ، لیکن خوشنمائی بھی ساتھ ہو تو آزادی اظہار میں بھی ایک نکھار آ جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ فرنٹیئر پوسٹ زیادہ دیر چل نہ سکا، لیکن جتنی دیر بھی رہا خوب رہا۔ اسی زمن میں ایک اور بات یاد آتی ہے کہ محمود سپرا بڑی باغ و بہار شخصیت کے مالک ہیں۔ انگلستان میں کہیں بینک وغیرہ کا کیس تھا تو ضیاء الحق کے زمانے میں پاکستان آئے اور کچھ عرصہ یہیں قیام کیا۔ سیکرٹری انفارمیشن جنرل مجیب الرحمان ہوا کرتے تھے۔ کسی طریقے سے ان سے اچھی خاصی شناسائی پیدا کر لی۔ پی ٹی وی پر پرائم ٹائم میں سپرا صاحب کا انٹرویو ہوا اور پھر یہ خبر آئی کہ سپرا صاحب ایک انگریزی اخبار نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ایک انگریزی فلم بنانے کا بھی پروجیکٹ ہے۔ متوقع فلم کا نام خیبر ہارس تھا۔ شوٹنگ کے لیے لمبے لمبے ٹریلر آ گئے جو ہوٹل فلیش مین میں کھڑے کر دیے گئے۔ خوشنما چہرے آڈیشنوں کے لیے آنے لگے۔ کئی خوشنما چہرے متوقع اخبار میں بھرتی ہونے کا ارادہ رکھتے تھے۔ قیام کے گھر سے پنڈی کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں کمرہ بک تھے، لیکن یقیناً وہاں بڑی چہل پہل رہتی ہوگی۔ ایک دن خبر آئی کہ سپرا صاحب لاہور منتقل ہو گئے۔ ٹریلر وہیں کھڑے رہے، پھر نہ فلم کا پتہ چلا نہ انگریزی اخبار کا۔ لیکن اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ جتنے دن دھوم دھام رہی خوب رہی۔ کچھ بڑا کرنا ہو تو بڑی سوچ بھی ہونی چاہیے۔ ساری عمر ہم تو خواہشات ہی پالتے رہے، کچھ کر گزرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کالم نگار ریاض امید۔